पारा नंबर 1 सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 59 फबद्दल الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون پس تو بدل بدل دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو قول کو غیر سوائے علاوہ بغیر الذی وہ جو قیلا کہی گئی لہم ان کو پس انزل نازل کیا نا ہم نے اعلیٰ اوپر الذین ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا رجزن عذاب گندگی کا رجز کا آسمانی عذاب من السماء آسمان سے بھی ساتھ بوجہ ما جو بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے اس وجہ سے پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا کون سی بات جو ان سے کہی گئی تھی اس کو انہوں نے کس کو بدل دیا حنطوتن حنطوتن کہنا شروع ہو گئے کہا گیا کہ عاجزی کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے جھکتے ہوئے بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے آہذاریاں کرتے توبہ کرتے استغفار کرتے معافی مانگتے حنطوتن کہنا شروع کر دیا لفظ کو بدل دیا زبان کو مروڑ تروڑ کے موڑ لیا مولڈ کر لیا بخاری شریف کی حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے مسلم میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں لیکن وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے حطوتن کی بجائے دانا دن کا حبتن گندم بالی مانگنا شروع ہو گئے ان کی سرتابی اور سرکشی ظاہر ہوتی ہے ان کے اندر جو پیدا ہوئی بھی تھی احکام الہی سے تمسخر کرنا استہزاء کرنا مذاق اڑانا اس گھنونے جرم اور برائی کا ارتکاب کیا انہوں نے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ واقعتاً یہ کیسا عمل ہے کیسی ناراضگی کا باعث ہے جب بھی کوئی قوم اخلاق اور کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الہیہ کے ساتھ اسی طرح کا ہوتا ہے استغفر اللہ پھر
آسمانی عذاب کا وہ شکار ہوئے، غضب الہی کے مستحق ہوئے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، رجز کی صورت میں، تعاون کی صورت میں، گندگی کی صورت میں۔ جب جس قوم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اور یہاں وہ وضاحت بھی حدیث میں ملتی ہے کہ جب تمہاری موجودگی میں کسی جگہ پر تعاون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ موجودہ حالات کی یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھاتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ اور کسی علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہاں تعاون ہے تو تم وہاں کبھی مت داخل ہو۔ حدیث اور قرآن کے ہوتے ہوئے اگر ہم پھر بھی عمل نہ کریں تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔